عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ 8ویں جماعت کی تاریخ اور شہریت کے اندر سبق نمبر 12 پڑھیں گے، آزادی کا حصول۔ سبق کے عنوان میں 2 لفظ شامل ہیں، آزادی اور حصول۔ آزادی ہم سب کو پتہ ہے کہ کس کو آزادی کہتے ہیں، اور حصول کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، ہے نا۔ یہاں پر ہم سب جانتے ہیں، ہم نے پچھلے سبق میں، پچھلی جماعت میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارا ملک تقریباً 150 سال انگریزوں کا غلام رہا۔ انگریزوں نے ہمارے ملک پر حکومت کی، انگریزوں سے ہمارے ملک کو آزاد کرانا آزادی کا حصول کہلاتا ہے، آزادی حاصل کرنا کہلاتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ملک کے بے شمار لوگوں نے اپنی جانی مالی ہر طریقے کی قربانی پیش کی، تب جا کر ہمارا ملک آزاد ہوا۔ آج اسی پس منظر میں ایک دم آزادی کے قریب کے مناظر کو ہم کو دیکھنا ہے۔ جیسے ہمارا ملک 1947 15 اگست 1947 کو 15 اگست 1949 کو آزاد ہوا، 47 کو، ہے نا۔ تو ہم کو ایک دم اس کے قریب کے جو ہے حالات کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے 1947 15 اگست کی رات میں ہمارے ملک کو آزادی دی گئی۔ تو اس وقت ملک کے حالات کیا تھے، ہمارے ملک کی عوام، ہمارے ملک کے رہنماؤں کے حالات کیا تھے، اس چیز کو ہم کو اس سبق کے اندر سمجھنا ہے نا۔ 15 اگست 1947 کو جب ملک آزاد ہوا تو بے شمار مسائل حل کرنے کے بعد آزاد ہوا، اس کے بعد بھی بے شمار مسائل موجود تھے، ہے نا۔ تو یہاں پر چند مسائل کو ہم کو یہاں پر دیکھنا ہے اس سبق کے اندر۔ دیکھیے، سبق نمبر 12 ہے آزادی کا حصول۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کے دوران انگریزوں کی حالت بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، تو اس کے بعد انگریزوں نے ہمارے ملک کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی آزاد کرنے کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے بے شمار مسائل سامنے آئے۔ اس مسائل کو حل کرنے کے لیے برطانوی حکومت نے بہت ساری کوششیں کی، اس کے بعد جا کر ہمارا ملک آزاد ہوا۔ قومی جماعت کی تشکیل جو ہے سیکولرزم کی بنیاد پر ہوا۔ قومی جماعت کون سی تھی؟ سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں رکھ لو، ابھی ہماری جو انڈین نیشنل کانگریس ہے نا، یہی قومی جماعت کہلاتی تھی اس وقت۔ تو اس کو جو ہے 1936 میں گاندھی جی کے دوارا بنایا گیا تھا، ہے نا۔ یہ اس کے اندر سیکولرزم کی بنیاد پر اس کے اندر اس کو تشکیل دیا گیا تھا۔ اس کے اندر سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلم بھی تھے، عیسائی بھی تھے، الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ موجود تھے۔ اور قومی جماعت کے جو بڑے بڑے رہنما تھا، جیسے گاندھی جی سب سے بڑے، اس کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، مولانا ابوالکلام آزاد، ہے نا، اس کے بعد خان عبد الغفار خان صاحب، یہ تمام کے تمام بڑے بڑے رہنما تھے۔ ان کی باتوں کو اوپر سے لے کر نیچے تک سب مانا کرتے تھے۔ اسی کی بنیاد پر اسی کی بنیاد پر جو ہے قومی جماعت بننے کے بعد جب آزادی کے لیے انگریزوں کو اوپر دباؤ ڈالے جانے لگا تو صحیح ترتیب سے اور بالکل صحیح عمل سے جانے لگا۔ اس لیے انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جماعت جو بنی ہے، اس جماعت سے ہم کو بہت زیادہ دشواری آ رہی ہے نظام کو چلانے میں، نظام کو ٹھیک کرنے میں۔ اس لیے انگریزوں نے کیا کیا، اپنی جو ان کی پرانی پالیسی تھی، لڑاؤ اور حکومت کرو، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے پھر سے عمل پیرا کیا۔ اور اس کے اندر جو ہے آپ لوگ جانتے ہو کہ ہمارے ملک میں شروع سے ہندو اور مسلم، یہ 2 مذہب کے ماننے والوں کی بڑی تعداد ہے۔ یہ بڑی تعداد میں ہمارے ملک میں بستے ہیں، آباد ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، ہندو اور مسلمانوں کے اندر تشدد پھیلانا شروع کیا، اور اس تشدد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نئی جماعت بن کر نکلی جس کا نام دیا گیا مسلم لیگ، ہے نا۔ 1930 میں مشہور شاعر ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے خود مختار مسلم لیگ کا نظریہ پیش کیا، ہے نا۔ چودھری رحمت علی نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ اس کے بعد بیرسٹر محمد علی جناح نے 2 قومی نظریہ پیش کر کے آزاد مسلم ملک پاکستان کا مطالبہ کر دیا۔ اس طریقے سے جو ہماری قومی پارٹی بنی تھی اس کو بھی توڑ کر انہوں نے مسلم لیگ بنا لیا۔ مسلم لیگ بنی تو انہوں نے الگ الگ مسلم رہنماؤں کے ذریعے سے، جو بڑے لوگ تھے جن کو پورا بھارت، پورا ملک جانتا پہچانتا تھا، ان کے ذریعے سے ملک کو تقسیم کرنے کا نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کرا دیا۔
ہے نا. اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی، مسلم لیگ بنانے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ جو قومی پارٹی بنی ہے یہ ہندوؤں کی پارٹی ہے، اور اس سے جو ہے مسلمانوں کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. یہاں پر لفظ جو ہے مستقبل کا استعمال کیا گیا، ابھی جو حال چل رہا تو اس کو نہیں دیکھا گیا. اس وجہ سے مسلم لیگ کا قیام کیا گیا، اور ایسی صورت میں پھر جو ہے مسائل پیش آنے لگے. اس کے بعد ویول پلان، جون 1945 میں بھارت کے وائسرائے لارڈ ویول نے ایک منصوبہ بنایا. اس منصوبے میں مختلف جو ہے قسمیں تھیں، جن میں مسلمانوں، دلتوں اور اقلیتوں کے لیے مرکزی صوبائی قانون ساز مجلس میں نمائندگی اور وائسرائے کی مجلس عاملہ میں ہندو اور مسلم ارکان کی مساوی تعداد جیسے نکات اہم تھے، ہے نا. اس وقت کا جو وائسرائے تھا لارڈ ویول، اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ اس منصوبے کے تحت جو بھی ارکان منتخب کیے جائیں گے وہ ارکان مساوی رہیں گے، یعنی ہندوؤں کی اور مسلمانوں کی تعداد مساوی رہیں گی. فرض کرو اگر 100 ارکان کی اسمبلی رہے گی تو اس کے اندر 50 ہندو 50 مسلم رہیں گے. لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وائس راء کی مجلس عاملہ میں جو ہے ہندو اور مسلم ارکان کی تعداد مساوی ہونے کے بعد بھی بہت سارے مسائل پیش ہوئے، بہت سارے مسائل آئے، اور اس منصوبے پر دوبارہ سے غور کرنے کے لیے شملہ میں بھارت کی اہم سیاسی پارٹیوں کی ایک نشست منعقد کی گئی. اب جس طریقے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں ہیں، آج بھاجپا ہے، بی جے پی ہے، این سی پی ہے، شیو سینا ہے، کانگریس ہے نا، جے ڈی یو ہے، یہ ہے فلانا ہے ڈھمکا. اس وقت اتنی پارٹیاں نہیں تھیں، صرف 2 تھی جو اہمیت کی حامل تھی. ایک تو قومی جماعت جسے ہم کانگریس پارٹی کہتے ہیں، اور ایک مسلم لیگ، ہے نا. ان دونوں کے اہم ذمہ داران کو بلا کر شملہ میں ایک کانفرنس کی گئی، اور اس کانفرنس کے ذریعے سے جو ہے وہاں پر مجلس عاملہ کے اندر موجود مسائل کو حل کرنے کی انہوں نے کوشش کی. تو اس وقت بھی جو ہے مسلم لیگ کا ماننا یہ تھا کہ مسلم لیگ کے جو ممبران رہیں گے ان کو چننے کا اختیار مسلم لیگ کو دیا جائے. وائسرائے ایسا نہیں چاہتا تھا. وائسرائے کا اصرار یہ تھا کہ اس کے جو ممبران رہیں گے مجلس عاملہ میں اس کو وائسرائے خود منتخب کریں گے، لیکن مسلم لیگ کا کہنا تھا کہ نہیں، مسلم لیگ کے ممبران مسلم لیگ منتخب کرے گی. اس کے بعد یہ منصوبہ بھی کامیاب نہ ہو سکا، تو اس کے بعد 100 وزیری منصوبہ آیا، ہے نا. دوسری عالمی جنگ کے بعد انگریزوں نے ایک دم مان لیا تھا کہ ہندوستان کو آزاد کرنا ہے، اور برطانوی وزیر اعظم ایٹیلی نے پارلیمنٹ میں بھارت کے تعلق سے ایک دم واضح پالیسی ظاہر کر دی تھی کہ ہم کو جو ہے بھارت کو آزاد کرنا ہے، اور بھارت کے آئین کی تدوین کا اختیار بھی بھارتی عوام کو دیا جائے گا. آج جو ہم لوگ سمویدھان دیکھتے ہیں جس کو، ہے نا، قانون ساز جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، جو ہمارے ملکوں کا سمویدھان ہے، اس سمویدھان کو ہمارے ملک کے لوگوں نے ہی بنایا ہے، اس وجہ سے کہ انگریزوں نے اس کی آزادی ہم کو دی تھی. یہ بھی واضح کیا گیا کہ اقلیتوں کے مسائل آزادی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی. مارچ 1946 میں 3 برطانوی وزراء پیتھک لارنس، اسٹینفورڈ کلپس اور اے وی الیگزینڈر کی وفد نے بھارت سے متعلق برطانوی منصوبہ بھارتی رہنماؤں کے سامنے پیش کیا. اسے 100 وزیری منصوبہ پیش کیا جاتا ہے. اب یہ برطانوی وزیر آئے تھے، برطانیہ تھے، وہاں کے اسمبلی میں وہاں کے وزیر اعظم نے جو چیزیں بیان کی تھی ہندوستان کے عوام کو دینے کے لیے، اس کو لے کر آئے، اور وہ جو ہے انہوں نے یہاں پر گاندھی جی اور بھارتی عوام کے سامنے، بھارتی رہنماؤں کے سامنے اس منصوبے کو پیش کیا. اس منصوبے کے اندر بھی کچھ شرائط ایسی تھی جو مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کے قیام کا ذکر نہیں تھا، اور دیگر اور بھی بہت دوسرے مسائل تھے. اس وجہ سے یہ 100 روزی منصوبہ مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا گیا. اب دیکھو یہاں پر آزادی کی جو کشمکش تھی 1945 میں چالو ہوئی، 1945 1946 آ گیا، سال بھر پورا ہو گیا، لیکن ابھی تک ہم کو آزادی میسر نہیں ہوئی. آزادی اس وجہ سے میسر نہیں ہو پائی کہ انگریز نہیں چاہ رہے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ آزادی اس وجہ سے میسر نہیں ہو پائی کہ انگریز ایسا چاہ رہے تھے کہ جب ہندوستان کو آزاد کیا جائے تو اس کو بالکل بے لگام نہ چھوڑا جائے، اس کے اوپر لگام لگا کے چھوڑی جائے. لگام لگانے سے مراد ایسی ہے کہ ایک حکومت کا قیام کر کے چھوڑا جائے تاکہ ملک کے اندر افراتفری اور بے اطمینانی نہ پھیلنے پائے. اس وجہ سے وہ لوگ چاہتے تھے کہ پورا جو ہے مناسب طریقے سے ایک حکومت بنا دی جائے، حکومت کرنے کا ایک نظریہ پیش کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کو ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں ہینڈ اوور کیا جائے، ہندوستانیوں کو دیا جائے، اور اس کے بعد ملکوں کو چھوڑا جائے، ہے نا. اس وجہ سے یہ چیز کے اندر دشواری آ رہی تھی.
یوم راست اقدام۔ اب جب پاکستان کا مطالبہ مکمل ہوتا ہوا دیکھا تو مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ 16 اگست 1946 کو یوم راست اقدام یعنی ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے طور پر منایا جائے گا، ہے نا۔ اس دن ملک میں جگہ جگہ فساد ہوئے، ہندو مسلم فسادات ہوئے، خاص طور سے بنگال کے نواخالی میں زبردست قتل و غارت گری ہوئی، اور اس تشدد کو روکنے کے لیے گاندھی جی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ جو ہے بنگال کے نواخالی علاقے میں گئے اور وہاں کے تشدد اور وہاں پر لڑنے والی عوام کے درمیان صلح کرانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اب دیکھو یہاں سے 1945 کے بعد سے ہمارے ملک کے اندر بے شمار خون بہا ہے نا۔ سبوں نے اپنے اپنے فائدے کے لیے اور خاص طور سے انگریزوں نے اپنے اپنے فائدے کے لیے ہمارے ملک کی عوام کو لڑایا ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے ایک عبوری حکومت کا خاکہ آیا، 1945 کے قتل عام کے بعد ایک عبوری حکومت کا خاکہ آیا، اور اس عبوری حکومت کے خاکے میں ہندوستان کے وائسرائے ویول نے جو ہے یہ ایک عبوری حکومت قائم کی وزیر اعظم کے کہنے پر، اٹلی کے وزیر اعظم کے کہنے پر، اور یہاں پر جو ہے ہندوستان کے اندر حکومت چلانے کے لیے ہندوستانیوں کا انتخاب کیا گیا، اور اس وقت جو وزیر اعظم بنے، فرسٹ وزیر اعظم ہندوستان کی، یہ جو عبوری حکومت تھی اس کے تھے وہ پنڈت جواہر لال نہرو۔ ان کو جو ہے یہاں پر جو ہماری قومی پارٹی تھی، جو قومی سیاسی پارٹی تھی، اس نے منتخب کیا کہ یہ بڑے رہیں گے، یہ سربراہ رہیں گے، اور ان کے نیچے تمام لوگ قائم کریں گے، ہے نا۔ تو یہ کام شروع ہوا، یہ عبوری حکومت شروع ہوئی۔ اس کے اندر پہلے تو مسلم لیگ شامل نہیں ہو رہی تھی، اس کے بعد مسلم لیگ شامل ہوئی، تو مسلم لیگ کے شامل ہونے کے بعد جو ہے کچھ مسائل، کچھ فیصلے ایسے آتے تھے جس کے اندر جو روڑے اٹکاتی تھی، اس وجہ سے جو ہے یہ حکومت زیادہ دن کام کاج نہ کر سکی، اور یہ چیز بھی فلاپ ہو گئی۔ اس کے بعد 1948 میں ماؤنٹ بیٹن کا منصوبہ آیا، ہے نا۔ انگلستان کے جو وزیر اعظم تھے برطانیہ کے، انہوں نے جو ہے ماؤنٹ بیٹن کو بھارت کا وائسرائے منتخب کر کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تقرر کیا اور ان کو ہندوستان بھیجا۔ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان آئے تو انہوں نے ہمارے ملک کے اہم رہنماؤں کے ساتھ جو ہے گفتگو شروع کی، اور انہوں نے بھارت اور پاکستان دو آزاد ملکوں کے قیام کا منصوبہ تیار کر لیا۔ اب دیکھو یہاں پر جو مسلم لیگ کا نظریہ تھا وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا، اور ہماری جو قومی جماعت تھی وہ چاہتی تھی کہ نہیں، ہمارا بھارت ایک ہی رہے، اس کے ٹکڑے نہ کیے جائے، لیکن مسلم لیگ چاہتی تھی کہ اس کو ٹکڑا الگ کیا جائے، کیونکہ یہاں پر اکثریت ہندوؤں کی ہے، اور آزادی 150 سال کے اندر غلامی کے دور میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اتنی نفرت پھیل گئی تھی کہ وہ لوگ ذرا سی بات میں ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے مسلم لیگ چاہتی تھی کہ مسلمانوں کو ایک الگ آزاد ملک دیا جائے جہاں قتل و غارت گری نہ ہو۔ جب دونوں ایک دوسرے سے دور رہیں گے تو لڑیں گے نہیں، اور لڑیں گے نہیں تو جو ہے فراوانی اور اچھی طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں گے۔ اس نظریے کو لیتے ہوئے مسلم لیگ نے جو ہے پاکستان کا منصوبہ پیش کیا تھا، اور جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن آیا تو اس نے جو ہے اس نظریے کو مان لیا کہ ہاں ہم جو ہے دو ملک بنا دیں گے، ایک پاکستان اور ایک بھارت، ہے نا۔ ملکوں کا اتحادی قومی جماعت کے قیام کی بنیاد تھا۔ جو قومی سیاسی جماعت بنی تھی جس کو ہم کانگریس کہتے ہیں، وہ کانگریس کا وجود ہی اس وجہ سے ہوا تھا کہ ملک کو اتحاد بخشا جائے، ملک کو ایک نظریہ بخشا جائے، لیکن یہ چیز کامیاب نہیں ہو سکی، ہے نا۔ اس کے لیے بے شمار مسائل تھے۔ اس کے بعد بھارت کی آزادی کا قانون بنانے کے لیے جو ہے 18 جولائی 1947 کو برطانوی پارلیمنٹ میں بھارت کی آزادی کا قانون جو ہے یہ منظور کر دیا گیا۔ یاد رکھنا 18 جولائی 1947 کو، اور ہم کو آزادی کب ملی؟ 15 اگست 1947 کو، یعنی وہاں کی برطانوی پارلیمنٹ میں یہ قانون 18 جولائی کو پاس ہوا، اور 15 اگست کو ہمارے ملکوں کے اندر جو ہے یہ رونما ہوا۔ اب جب ہمارے ملکوں کے اندر رونما ہوا تو ہمارے ملکوں کے اندر رونما ہونے کے بعد یہاں سے برطانوی لوگوں کے اختیارات ختم ہو گئے۔ اس قانون کی روح سے یہ طے پایا کہ پاکستان اور بھارت ایک دو آزاد ملک بنیں گے، اور ان ممالکوں پر برطانوی پارلیمنٹ کا کوئی حق نہیں ہوگا، کسی طریقے کا کوئی عمل دخل نہیں کر سکے گی برطانوی پارلیمنٹ۔ اس کے بعد کچھ علاقے بھارت کے اندر ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ نہ وہ بھارت میں شامل ہو، نہ وہ
پاکستان میں شامل ہو، تو ایسے ریاستوں کو بھی جو ہے بھارت یا پاکستان کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں، ورنہ وہ خود اپنا ایک الگ ملک بنا سکتے ہیں۔ اس طریقے کا نظریہ پیش کیا گیا ہے نا اس جو قانون کے اندر۔ تو آپ لوگ دیکھو ہمارے ملک بھارت میں ایک حیدرآباد ریاست تھی جو نہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتی تھی نہ ہندوستان میں، وہ خود جو ہے حیدرآباد ایک الگ ملک بننا چاہتا تھا۔ اسی طریقے سے گوا جو تھا یہ پورٹگیز کے قبضے میں تھا، پورٹگیز نے انہوں نے اس کو جو ہے گوا کو 1961 میں آزاد کی، اس وجہ سے وہ اس وقت ہمارے ملک بھارت میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ اسی طریقے سے کیندر شاشت جو راجیہ ہے ہمارے یہاں دیو دادر حویلی ہے نا، ادھر نگر ہے، تو اس طریقے سے بہت سارے علاقے پھر بھی جو ہے الگ الگ لوگوں کے اس میں تھے، لیکن بعد میں حیدرآباد کے نظام کو جو ہے اندرا گاندھی کی حکومت کے اندر ایک دم اچھی طریقے سے سمجھا کر لڑ جھگڑ کے بھارتی سینا کے ذریعے سے بھارتی سینا کو بھیج کر اس کو جو ہے ہندوستان میں شامل کر ہی لیا گیا۔ آخر میں جو ہے حیدرآباد بھی ہمارے ملک میں شامل ہو گیا ہے نا۔ بھارت کی آزادی کے قانون کے مطابق 15 اگست 1947 کو بھارت کو آزادی دے دی گئی۔ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس پارلیمنٹ کی جو مین ہال تھا نصف شب جاری تھا، نصف شب 12 بجے بھارت کی غلامی کا دور ختم ہو گیا۔ برطانوی پرچم یونین جیک کو اتار کر اس کی جگہ بھارت کا ترنگا لہرا دیا گیا۔ 150 برس کی غلامی کے بعد بھارت آزاد ہو گیا۔ اب بھارت آزاد تو ہو گیا لیکن وہ خوشی میسر نہیں ہو پائی۔ کیوں نہیں میسر ہو پائی وہ خوشی؟ کیونکہ بھارت کو آزاد کرانے کے لیے بے شمار خون بہانا پڑا، بے شمار قربانیاں دی جانی پڑی ہے نا۔ اس وجہ سے یہ موقع جو تھا یہ مسرت اور احساس کے غم کے ساتھ ملا جلا نظریہ تھا۔ آزادی کے جشن میں شریک رہتے ہوئے گاندھی جی بنگال میں اپنی جان جوخم میں ڈالے ہوئے تھے ہے نا۔ یہاں پر آپ کو پہلے پیچھے بتایا گیا ہے کہ بنگال کے علاقے کے اندر جو ہے نواخالی علاقے میں جب ہندو مسلم فساد ہوئے تھے تو گاندھی جی وہاں پر جو ہے 1946 میں گئے تھے تو 1947 تک وہیں تھے تاکہ بھارت کی عوام کو، بنگال کی عوام کو سمجھا کر لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑنے سے بچائے۔ اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو آزادی ملنے کے محض 6 مہینے بعد 30 جنوری 1948 کو نتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کو گولی مار کر ان کا جو ہے قتل کر دیا، اور اس طریقے سے ہندو مسلم اتحاد قائم رکھنے والی ایک شخصیت جس نے ساری زندگی ہندو اور مسلمانوں کے اندر اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی، وہ اس دنیا کو الوداع کہے گی۔ اب جب ہمارا ملک بھارت آزاد ہوا تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے یہ نقشہ، یہاں پر آپ لوگوں کو گلابی پیلے کلر کا نقشہ نظر آ رہا ہے، تو یہ گلابی اور پیلے کلر کا پورا نقشہ ہمارا ملک بھارت تھا۔ اس کو اس پورے ملک کے اوپر جو ہے انگریزوں نے حکومت کی، لیکن جب انگریز ہمارے ملک کو آزادی دے کر جانے لگے تو آپ لوگ دیکھو اس کے انہوں نے 3 ٹکڑے کر دیے۔ کتنے ٹکڑے کیے؟ 3۔ پیلا والا حصہ تو اکھنڈ بھارت بنا، ایک بھارت بنا، لیکن بھارت کے اندر سے 2 پاکستان نکالے انہوں نے، ایک مغربی پاکستان اور ایک مشرقی پاکستان۔ یہ مشرقی پاکستان آگے چل کر 1971 میں مغربی پاکستان سے اس نے آزادی حاصل کی، اور آج ایک خود مختار حکومت ہے جس کو ہم بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک بھارت کے اندر سے 3 ملک کا وجود ہوا، ایک تو بھارت، دوسرا پاکستان اور تیسرا بنگلہ دیش۔ اس طریقے سے لڑ جھگڑ کر، قربانیاں دے کر، خون بہا کر، پیسے تقسیم کر کے، لوگوں کی جان مال عزت آبرو قربان کر کے آج ہمارے ملک بھارت کو آزاد کرایا گیا، اور آج ہمارے ملک بھارت کو آزاد ہوئے تقریباً 76-77 سال ہو رہے ہیں، اور آج بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت کی عوام کا جو ہے، بھارت کی سرکار جو ہے استحصال کر رہی ہے۔ آپ لوگ دیکھو کہ دہلی کے بارڈر پر آج کسان بیٹھے ہوئے ہیں لیکن حکومت ان کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ کسان قانون کے اندر اس کی رائے کو اولویت دی جائے، اور کسان چاہتے ہیں کہ اس قانون کے اندر کسانوں کی رائے کو اولویت دی جائے کیونکہ وہ کسانوں کے لیے بنا ہے۔ دونوں اپنے اپنے میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس سے جو ہے ہمارے ملک کی اقتصادی حالت جو ہے کمزور ہوتے جا رہی ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ زندگی میں اتارنا کہ لڑائی جھگڑے سے کبھی کچھ حاصل ہوتا نہیں ہے۔ ہمیشہ جو ہے بیٹھ کر صلح کر کے چیزوں کو حاصل کیا جائے تو آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا 12واں سبق، آزادی کا حصول۔